Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 2 Part 9. اے لڑکی یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ دروازے پر نگاہیں گامزن کیے سالک کا انتظار کر رہی تھی۔ پیچھے سے اماں کی سائیں کی آواز پر سانس خارج کر کے رخ موڑ گئی۔ سامنے ہی وہ تیکھے تیور لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں، آنکھوں میں پنپتا غصہ اور چہرے پر سخت تاثرات ہمیشہ سے یوں ہی دیکھتی تھیں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ نرم انداز میں جواب دیتی وہ ان کے سوال نظر انداز کر گئی۔ تم جیسی لڑکی کو میں اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھوں۔ آئی بڑی کوئی کام پوچھنے والی، ٹکا تھا جواب دے کر اس کی نقل اتارتی ہوئی بھر کر چلی گئیں۔ گل بمشکل خود پر ثبت کیے کھڑی رہی۔ آج وہ سارا کی جانب سے فکر مندی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے انداز پر جواب دیتی، مگر وہ خاموشی سے اس کی پشت تکتی رہیں۔ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے ان کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ نگاہیں پھیر کر واپسی داخل دروازے پر نگاہیں لگا گئی، جب اچانک اس کے قریب شیزا آ کر کھڑی ہوئی اس کے انداز پر اور سوال پر حیران ہوئی، جو کہ اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھا۔ نہیں، یوں ہی وہ نہیں جانتی تھی اسے بتانا چاہیے تھا یا نہیں۔ اگر سالک نے کسی کو اپنے زخم کے متعلق نہیں بتایا تو وہ کسے بتاتی؟ بھابھی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، معصوم چہرہ بناتی ہوئی گل کا بازو بچوں سے انداز میں تھام گئی۔ ہاں بولو، اس کا گل نرمی سے چھو کر ایک بات پھر داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب صبح اٹھی تھی تو سالک شاہ کمرے میں موجود نہ تھا، اور اب اس وقت تک اس کے آنے کا کوئی بھی اثار نہیں تھا۔ ایک تو زخمی تھا اور ویسے ہی بتائے بغیر چلا گیا۔ اس کا دل چاہے اس کے سامنے ہو اور اسے خوب سنائے، اصل مقصد بس اس اپنے سامنے دیکھنا تھا۔ وہ اپنے احساسات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب کھوئی ہوئی تھی، اچانک شیزا نے اس کا بازو سے ہلا کے اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ بھابھی میں کب سے بول رہی ہوں، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی شیزا نے کیا بولا، اور اس کا دھیان صوفے سے سالک شاہ پر تھا۔ اس نے کل رات سے اس کی جان ہلکان کی ہوئی تھی۔ نیند سے کتنی بار جا کر وہ اسے دیکھتی، وہ اپنے زخم پر کروٹ نہ لے لے۔ سوری شیزا، تم نے کیا کہا؟ میں نے سن نہیں پائی، نرمی لہجے میں جواب دیتی وہ شیزا کی جانب طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی دراصل مجھے بازار جانا ہے، مگر کوئی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ جاؤں۔ اماں سائیں سے اجازت لے لی ہے، وہ اکیلے جانے نہیں دے رہی۔ آپ چل لیں نا پلیز۔ چہرے پر معصومیت طاری کیے اس انداز میں بولی کہ گل انکار نہ کر پائی۔ شیزا، کیا کل جا سکتے ہیں؟ آج شاہ سے اجازت لوں گی، کچھ سوچ کر بولی۔ بھابھی آج ضروری نہ ہوتا تو کل کا کہہ دیتی، مگر آج جانا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے، اسے جواب دے کر وہ آخر میں اداس لہجے میں بولی، جس پر گل کو ہار ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے، میں چادر لے کر آتی ہوں، مسکرا کر جواب دیتی گل اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پشت تکتی شیزا نے قہقہ لگایا اور افسوس ابا واپس نہیں آ پائیں گی چہرہ ایک جانب کر کے بولتی، اور منصوبہ سوچنے لگی۔ اے لڑکی، کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ اس کے قریب آتی وہ ایک ہاتھ اس کے سر پر لگاتے سختی سے بولی۔ رکیں۔ انہی ہاتھ کے اشارے سے روکتی وہ فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتی، لاؤڈ سپیکر پر رکھی۔ 2 بیل کے بعد دوسری جانب سے فون ریسیو ہو ہی گیا۔ ہاں سنو، ہم نکل رہے ہیں، یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ وہ لڑکی زندگی جینے لائق نہیں، بچنی چاہیے، شفاق لہجے میں بولتی وہ اماں سائی کے نہ سمجھ چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کیا منصوبہ ہے تمہارا؟ اس کے فون رکھتے ہی اماں سائی پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ آج سمجھیں اس لڑکی کا آخری دن ہے، اپنی شکل آئینے میں دیکھنے لائق بھی نہیں رہے گی، نفرت بھرے لہجے میں بولتی وہ۔ اس پل اماں سائیں کو بے حد بھلی لگی۔ میں نہیں جانتی کیا سوچ ہے، اگر کامیاب نہ ہوئی تو اپنی شکل مت دکھانا، اگر ہو گئی تو جو مانگے گی ملے گا۔ گال تھپتھپا کر وہ مڑ گئی۔ آج ہاتھ میں فون گھماتی وہ مسکرانے لگی۔ پھر گل کے آنے کا سوچ کر ہڑبڑی سے وہ کمرے میں جا کر چادر اٹھا لائی۔ تب تک گل بھی پوری طرح خود کو ڈھانپ کے نیچے آئی۔ چلیں بھابھی، پیار سے بولتی وہ گل کے سرہانے ہلانے پر اس کے ساتھ باہر نکلی۔ پرائیویٹ روم میں ٹیبل پر بکھری فائلز کا بکھرا سمیٹتے وہ اچانک تھما۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک ایک حرف سچ بولو گے تم؟ زیان۔ ٹائیگر کی سپاٹ اور آواز سنتا زیان فائل چھوڑتا اس کی جانب مڑا۔ سامنے ہی وہ بلیک ہوڈی پہنے اس کے سخت نگاہوں میں تھا۔ ٹائیگر، میں نے تم سے اور 20 سے آج تک کچھ نہیں چھپایا، گلہ تر کرتے زیان نے جواب دیتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ تو بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ ٹائیگر کے جواب پر زیان خاموش رہا۔ میں نہیں جانتا ٹائیگر، بیسٹ جانتا ہے، صاف لفظوں میں جواب دیتے زیان نے فائل لے جا کر الماری میں ٹھیک سے رکھی۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو زیان یاد رکھنا، مجھ سے زیادہ شفاق اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ نرم دل تو میں صرف اپنی بیوی کے لیے ہوں۔ زیان کا کندھا تھپتھپا کر اس کا لہجہ نارمل کیا، جبکہ اس کے نارمل لہجے میں کئی بات میں چھپی وارننگ، پر زیان سر ہلانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ بھابھی یہ دیکھیں، یہ کتنا اچھا ہے، آئیں میں آپ کو وہ باغ دکھاتی ہوں۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر بنا بازار تھا جس کو وہ بازار بول کر گل کو لائی تھی۔ وہاں بمشکل 10 سے 15 دکانیں تھیں۔ نہیں، ہمیں لیٹ ہو جائے گا، پھر کبھی صحیح۔ شیزا، تم نے جو لینا ہے لے لو، پھر چلیں۔ اس کا دھیان یہاں آنے کے بعد بھی سالک شاہ کی جانب تھا، تبھی رسانیہ سے بولی، بھابھی وقت نہیں لگے گا، ویسے بھی گھر سے نہیں نکلتی پلیز، منت بھرے انداز سے بولتی وہ۔ جو شال دیکھ رہی تھی وہ چھوڑ کر گل کی
ہاتھ گھماتی اس کو نفی کرنے کے باوجود بھی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے۔ بازار میں شیزا نے نہ جانے کیا کہہ کر انہیں روک دیا تھا۔ وہ اس پل اکیلی تھی اور ڈر تھا جس کے گھیرے میں گل قید تھی۔ وہ صالح شاہ کو بتا کر نہیں آئی، یقیناً وہ گھر ہوتا تو اجازت نہ دیتا۔ یہی خوف اس کے لیے سکون نہیں دے رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ آگے ہی بڑھتے جب اچانک دو ہٹے کٹے مردوں نے ان کا راستہ روکا۔ گل ان کو دیکھ کر سختی سے شیزا کا ہاتھ دبوچ گئی، جبکہ شیزا مسکراتی نگاہوں سے گل کی آنکھوں میں پھیلا ڈر صاف دیکھ رہی تھی۔ کیا جادوگری ہے نگاہوں میں، تیرے دیوانہ ہو گیا ہوں قسم سے۔ پہلی نظر میں ایک شخص سینے پر ہاتھ رکھے بے حد گندی نگاہوں سے گل کو دیکھ کر بولا، اے کم تو یہ بھی نہیں۔ دوسرا شخص شیزا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا، اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گیا۔ اس لڑکی کی بات ہوئی تھی، میری نہیں، چھوڑو مجھے، وہ اسے لے آئی تو تھی، اب کس بات کا بھرم رکھنا۔ تبھی وہ خوف کے ایک جانب رکھ کر چیخی، ارے یہ بات کب ہوئی تھی؟ اگر تجھ پر دل آ گیا ہے تو اپنا دل نہیں پھیلائے گا؟ اب ان سینے کو مسلتے ہوئے کہتے ان دونوں نے ایک ساتھ کہہ کر لگایا، جبکہ حیرانگی سے شیزا کی جانب دیکھتی گل اگلے پل نگاہیں اس پر سے ہٹا گئی۔ وہ اس قدر بھی گر سکتی تھی، گل کو یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر وہ اپنی زبان سے نہ بولتی تو کبھی یقین نہ کرتی۔ ایک عورت ہو کے دوسری عورت کی عزت کا سودا کر بیٹھی، کیا بکواس ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ گھبراہٹ کے مارے شیزا سے کچھ نہ بولا گیا، تبھی لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی رونے لگی۔ جبکہ گل پریشانی کے باوجود یہاں سے کسی طرح نکلنے کا سوچنے لگی، تبھی اس شخص نے آگے بڑھ کر شیزا کا سکارف کھینچنا چاہا، جو بیچ میں ہی گل نے اس کا ہاتھ پہ مکہ مار کے پورے زور سے اسے مارتے ہوئے روک دیا۔ گل کی اس حرکت پر وہ دونوں ایک بار پھر گھٹیا پن سے ہنس دیے، جبکہ شیزا اب روتی بلکتی گل کے پیچھے چھپنے لگی۔ بیچاری کی اپنی عزت داؤ پر ہے اور اس کی عزت بچانا چلی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے وہ ان دونوں کو ایکسٹرا کرتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گل انہیں ہنستے دیکھ پاس پڑی لکڑی کو فوراً اٹھا کے لے آئی۔ قریب نہ آؤ، اس سے سر پھاڑ دوں گی، ان دونوں کی جانب بار بار کرتی ہوئی شیزا کے ساتھ کچھ قدم لینے پیچھے لگی، جبکہ وہ اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ جانے من، چلو چھوڑو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں دکھاتا ہوں، چوٹی کے برابر ہو تم دونوں۔ لکڑی کے پکڑنے کی کوشش کرتے وہ ناکام ہوئے، جب اچانک موقع ملتے گل نے زوردار سے ایک شخص کے آر پار کیا اور وہ کراہت ہوا ہاتھ سر پر رکھ کے زمین پر گرتا چلا گیا۔ دوسرا شخص اس کی جانب دیکھ کر غصے میں آتا ہے، لکڑی پکڑ کر پوری قوت سے کھینچتا ہے، زمین پر پھینک دیتا ہے، ان کی جانب سے بڑھنے لگا، بھاگو اس طرف۔ شیزا کو باغ کی دوسری جانب نکلتی سڑک کی طرف دھکیلتی وہ دوسری سڑک پر بھاگنے لگی۔ شیزا کو چھوڑ کر وہ گل کی طرف بھاگا، جبکہ شیزا اس سڑک پر بامشکل بھاگ رہی تھی۔ زمین نے بری طرح اس پر ملامت کی، وہ جس کی عزت داغدار پر لگانے آئی تھی، اسی نے اس کو محفوظ اپنے جان مشکل میں ڈال دی۔ گارڈ کی جانب بھاگتی وہ کار تک پہنچ کر انہیں گل کو بچانے کا بولنے لگی۔ ان میں دو گارڈ گل کے تھے، وہ فوراً شیزا کے بتائے گئے راستے کی جانب بھاگ گئے۔ جب شیزا کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کار میں سے اپنا فون نکال کر ہڑبڑی میں صالح شاہ کا نمبر ڈائل کرتی کان سے لگا گئی۔ صالح شاہ نے بالآخر کئی رنگز کے بعد فون جا کر ریسیو کیا، شیزا بیٹے، دوسری جانب سے نرم سی آواز بھری اور وہیں وہ اپنا ثبات کھو بیٹھی، بھائی پلیز انہیں بچا لیں، وہ انہیں مار ڈالیں گے، بھائی پلیز آ جائیں۔ روتے بلکتے وہ بار بار ایک ہی بات کہنے لگی، شیزا کس کو بچانا ہے، کیا ہوا ہے؟ دل کی آواز پر بند باندھتا وہ ضبط سے پوچھتا، کار میں بیٹھا بھابی، وہ بھابی نے مجھے بچانے کے لیے، بھائی آ جائیں پلیز، انہیں کچھ ہو گیا تو پلیز آ جائیں۔ بے ربط الفاظوں کے درمیان بولتی وہ اگلے ہی لمحے زمین پر ڈھہ گئی۔ شیزا شیزا صالح شاہ کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ شیزا کو اٹھاتے گارڈ نے فوراً اس کے ہاتھ سے لے کر اسے سب بتا دیا۔ وہ جانتے تھے کچھ بھی چھپائے تو ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ڈرائیور اور دو گارڈز بے ہوش شیزا کو حویلی میں لے کر آئے، جبکہ دو گارڈ اب تک گل کی تلاش میں تھے۔ شیزا نے انہیں ٹھیک راستے کا نہیں بتایا تھا، کیا وہ کب سے تلاش کر رہے تھے، مگر گل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تبھی صالح شاہ رش ڈرائیونگ کرتا وہاں پہنچا۔ گارڈ سے جگہ معلوم کرتے صالح نے اپنے قدم باغ کی جانب بڑھائے۔ وہ دور دور تک پھیلا ہوا باغ دیکھ کر سڑک کی جانب بڑھ گیا، تبھی سامنے ہی زمین پر گرے شخص کو دیکھ کر اسے سب سمجھنے میں ایک لمحہ لگا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا گھٹیا انسان، بے حد مشکل سے ہمت جمع کر کے وہ چلائی، جبکہ سامنے کھڑا وہ دیونما شخص خباثت سے مسکراتا ہوا گھٹیا نظروں سے قدم قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنے گرد اوڑھی شال کو وہ مضبوطی سے جگڑتی ہوئی پیچھے سنسان روڈ کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ جتنے قدم پیچھے لے رہی تھی وہ شخص اتنے ہی قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اس کا سانس خشک کیے جا رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی طرح جگہ سے غائب ہو جائے۔ شاہ آنکھیں بند کیے گئی، وہ اتنی شدت سے پکارا، اتنی شدت سے چلائی کہ قدرت کا کرنا تھا یا خدا کا کرم، اس کی چیخ اس سنسان سڑک کی دوسری جانب اپنی زندگی کو تلاش کرتے ہوئے صالح شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ لمحے میں وہ اس آواز کو پہچان کر اپنے قدم موڑ چکا تھا۔ تیز رفتار سے بھاگتا ہوا وہ اگلے ہی پل اس سائیڈ آیا،
جہاں سامنے ہی گل سڑک پر گری اس شخص کو خود پر جھکنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص کی اس حرکت نے سالے شاہ کے غصے کی ہر حد پار کر دی۔ بھاری بھاری قدم اٹھاتا ہوا شخص کے قریب پہنچا، ہاتھ بڑھا کر اس کا کالر سے پکڑ کر ایک ہی جست میں زمین پر گرا دیا۔ اگلے ہی پل سالے شاہ نے اس گھٹیا نام مرد کو دھنک کر رکھ دیا۔ گل اس شخص کے ہٹتے ہی آنکھوں کو برا کھولے سالے شاہ کی پوچھ دیکھ کر بری طرح سے سک رونے لگی۔ مارتے مارتے سالے شاہ نے اس شخص کو سانس لینے کے قابل نہ چھوڑا، آنکھ منہ ناک سب جگہ پر کو زخمی کر دیا، جہاں تک کہ اس شخص میں اب ہمت ہی نہ بچی کارروائی کرنے کی۔ شاہ اس کے رکتے نہ دیکھ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ اس کی چیکٹ جکڑ گئی۔ گل کی بات سنتے سالک نے جھٹکے سے رخ موڑا۔ اگلے ہی پل وہ سخت ترین نظروں کے قید میں تھی۔ تمہیں بھی حساب دینا ہوگا گل، تمہیں بھی سالے شاہ کی جنونیت دکھانی پڑے گی۔ بے ہوشی میں جاتے وقت اس نے بس سالے شاہ کے یہی الفاظ سنے اور پھر تریحی نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اسے سینے سے لگائے بے جان محسوس کرتے سالک نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ نگاہیں سیدھا اس کے چہرے پر گئیں جہاں گلابی گالوں پر انگلیوں کے سفید نشان تھے۔ وحشت کی ایک لہر سالے شاہ کے اندر اتری۔ اب اس کے ہتھے کس کس نے چڑھنا تھا۔ جھک کر اس کے گالوں پر نرمی سے بوسہ لیتے سالک نے جیسے مرہم لگانا چاہا۔ تم کچھ نہیں جانتے زیان سالک شاہ جتنا بے حس سہی وہ کسی بے گناہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک ایک لفظ مت بتانا، وہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ میں سالک شاہ کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ فون کان سے لگائے وہ کمرے کی بالکونی میں کھڑا دیر رات تک وقت پارسا کو پرسکون نیند میں دیکھ کر نکلا تھا۔ زیان اسے آج ہر ایک خبر دے چکا تھا، یہاں تک کہ سالک شاہ پر آج کیا مصیبت آئی اس تک بھی۔ مگر فی الوقت اسے فون کر کے اس نے سالک شاہ کو تنگ کرنا ٹھیک نہ سمجھا۔ تبھی وہ زیان کو ایک بار وارن کرنے لگا، پھر اپنی بے بسی واضح کر گیا۔ یہاں دھیان پارسا پر تھا۔ کبھی ایک دوسری چیز کے متعلق بات کرتے وہ فون کٹ کر گیا۔ پلٹ کر وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ اسے اس کے کمرے کی بجائے آج وہ توقع کے برعکس اپنے کمرے میں لے آیا تھا، مگر سامنے خالی بیڈ دیکھ کر اس کا دل کسی مٹھی میں بھینچا۔ بھاگنے سے انداز میں فوری کمرے سے باہر نکلا۔ پارسا جس کمرے میں رہتی تھی اس کمرے کا دروازہ بند، وہ اس کا لاک کھولنے لگا مگر بے سود، وہ اندر سے لاک تھا۔ سپیئر کی یاد آئی، واپس اپنے کمرے سے بھاگ کر سپیئر کی لے آیا۔ پارسا کانپتے ہاتھوں چابی یوں سے لگاتے ہوئے بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ وہ لڑکی کیوں اسے آزماتی تھی؟ پارسا میں بہترین پیش آؤں گا، قسم سے دروازہ کھولو۔ آخری دو چابیاں دیکھ کر وہ دھمکانے ہوئے آخری چابی لگا گیا۔ وہ چابی ٹھیک تھی، کھڑکی کی دوا سے لاک کھلا۔ اگلے ہی پل دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ پورا خالی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پارسا کا نام و نشان۔ اب بھی اس کا دھیان بالکونی میں گیا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کرتے شیر نے اپنے قدم بالکونی کی جانب بنائے۔ بالکونی میں قدم رکھتے ہی اس کے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیر سی ڈال دی۔ سامنے کا منظر دل چیرنے دینے کے لیے کافی تھا۔ اس پر اسے غصہ آیا کہ پارسا پر غصہ ہونا چاہیے تھا مگر نہیں، اسے خوف محسوس ہوا، پارسا کو کھو دینے کا خوف۔ پارسا لفظ سرگوشی نما ادا ہوئے اس پر ٹکائے۔ وہ ایک جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ پارسا نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جو اب وہ ریلنگ پر چڑھ کر بغیر مرے بغیر یہاں دیکھنے کے کہ کتنی اونچائی تھی بس آنکھیں موند گئی۔ لمحہ عجیب تھا، شیر دل کو کسی نے بری طرح جھنجھوڑا۔ اگلے ہی پل لمحہ وہ پارسا اور اپنے بیچ موجود دوریاں مٹاتے بازو سے پکڑ کر پوری شدت سے اپنی طرف کھینچا۔ اگلے ہی پل شیر کی آنکھوں میں دیکھتے پارسا کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ اس قدر وحشت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ خوف کی لہر اس کے اندر دوڑی۔ بازو کو اپنی گرفت میں لیتے شیر کھینچتا ہوا اسے کمرے میں لایا اور اگلے ہی پل شیر نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پٹکا اور سنبھلنے سے بالکل نہ سنبھلی۔ شیر اس کے اوپر جھکا اور اس سے منہ دبوچ گیا۔ میں جان سکتا ہوں یہ کیا حرکت تھی پارسا؟ شیر دل لفظ پر زور دیتے شیر نے اپنی وحشت اپنا غصہ اس میں انڈیلا۔ وہ اس پل اس کے اتنے قریب تھا کہ پارسا اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ بولنا تو دور، وہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ ایسے یوں سانس روکے دیکھ شیر دل کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ جھٹکے سے چہرے پر چھوڑتے شیر نے اسے بالوں سے پکڑا، البتہ گرفت نرم تھی، نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بس وہ اسے جاننا چاہتا تھا جو کرنے لگی تھی۔ اسے ہوش بھی تھا اس کے متعلق، اگر وہ دو پل اور دیر ہو جاتی تو یہی سوچ آتے ہی وہ خود کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہے آپ کو؟ بے دردی سے بولتی وہ آخر کار نگاہیں جھکا گئی۔ شیر دل کی نگاہوں میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اندر سے وہی پارسا تھی، پہلے والی، شیر دل کی آواز پر سہم جانے والی۔ ابھی تمہاری جان لے لوں تو بغیر جانے چلی جاؤ گی تم لڑکی۔ ایک ہاتھ بالوں میں پھنسائے ہوئے گھٹنے پر ٹکا کر وہ اب اس کا چہرہ دوسرے ہاتھ میں دبوچ گیا۔
پارسا اس پل پوری طرح اس کے حصار میں قید، لفظ زبان پر دم توڑ گئی، وہ جو کہنا چاہتی تھی نہ کہہ سکی۔ شیر دل سے شکوہ شکایت کرنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔ تم کچھ زیادہ ہی غصہ نہیں کرنے لگ گئی؟ نخرے بڑھتے جا رہے ہیں تمہارے۔ اسے روٹھتا ہوا دیکھ شیر دل بولا، میں کون ہوتی ہوں؟ ناک چڑھا کر بولتی وہ اس پل بے حد کیوٹ سی لگی۔ تمہیں محبت تو نہیں ہوگی اپنے رکھے ان کچھ دنوں میں؟ بھول گئی کچھ دنوں کے لیے ہو تم یہاں؟ حقیقت سے روشناس کروایا گیا۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ لب سی گئی۔ وہ کس قدر شفافیت سے بولا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سنجیدگی سے سوال کرتی وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ ہاں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ شفافیت سے بولا، آپ مجھے یتیم کر دیں گے؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی۔ اس کے الفاظوں نے اسے اندر تک جھنجھوڑ ڈالا۔ بغیر کہیں بھی دیکھے وہ اسے دیکھا گیا جو اپنے آنسو پر بامشکل بند باندھے ہوئے کھڑی تھی۔ شیر دل کے دماغ میں ماضی کے کچھ الفاظ گونجنے لگے۔ اسے لگا کوئی اس کے دماغ پر ہتھوڑے مار کے ضربے لگا رہا ہے۔ شیر دل، کبھی کسی کی بیٹی کو دکھ مت دینا۔ عورتیں زندگی میں دو بار یتیم ہوتی ہیں، ایک بار جب ان کا باپ مر جاتا ہے اور ایک بار تب جب ان کا شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے وہ اگلے ہی پل باہر نکل گیا۔ وہ جس کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی، اپنے رنگ ہوتے ہوئے فون کو دیکھتا حیران ہوا۔ اسی کی کال تھی۔ گہرا سانس بھرتے شیر دل نے کال پک کی۔ ایک آزمائش کافی ہوتی ہے جو اوپر سے آئے، اور خود کو آزمانا عقل مند لوگوں کا کام نہیں۔ وہ کیسے جان جاتا تھا کب کیا ہو رہا ہے شیر دل کی زندگی میں؟ تو انسان نہیں ہے۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے شیر دل نے صالح شاہ کو انسانوں کی صف سے ہٹا دیا۔ اگلے ہی پل صالح شاہ کا قہقہا اسے سنائی دیا، بے جان سا قہقہا۔ سب ٹھیک ہے؟ گڑیا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ اگر صالح شاہ اسے جانتا تو وہ بھی صالح شاہ کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کبھی کبھی اپنے گھر والے ہی پیٹھ پیچھے چھڑا گھومتے ہیں۔ غیروں کا غم درد تو اپنوں کے وار کا ہوتا ہے۔ اس اذیت سے چور الفاظ شیر دل کو بے حد برے لگے۔ کاش وہ اس شخص کی زندگی سے ان سب پیٹھ پہ وار کرنے والوں کو کہیں دور کر دیتا۔ صالح شاہ کی خوشی چاہتا تھا، ایک وہی تھا، اس کی ساری زندگی ساتھ دینے والا، اس کا ہر غم میں ساتھی، اس کا تنہائی اور اس کی ذات سے سب سے زیادہ عزیز۔ سالہ تمہیں گڑیا کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم کل ملتے ہیں۔ خود کو سنبھالو، تمہارے ساتھ ایک وجود کی ذمہ داری ہے۔ شاباش۔ کسی بڑے کی طرح سمجھاتے ہوئے شیر دل نے فون رکھا۔ نگاہیں بھٹک کر کمرے کی جانب گئیں جہاں اب دروازہ بند تھا، مگر وہ جانتا تھا شیر دل کے خوف سے وہ دروازہ لاک نہیں کر پائے گی۔ اطمینان تو اب اس کی زندگی میں نام و نشان کا ہی تھا۔ تبھی وہ اس لڑکی کی زندگی سے بھی سکون چھین گیا تھا۔ اپنی ذات کے لیے شیر دل کی نفرت اور بڑھ گئی۔ تیز اٹھتے سر کو نظر انداز کرتے صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ چھوڑو چھوڑو پلیز، مجھے مت لے جاؤ۔ شاہ نیند میں بری طرح ہاتھ پاؤں مارتی کسی برے خواب کا زیر اثر چیخنے لگی۔ بالکونی میں کھڑا صالح شاہ جو بھی فون رکھ کر اندر ہی آیا تھا، یوں چیختے دیکھ لب پکڑ اس کے قریب آیا۔ بڑھ کی چادر دبوچتے اس کے ہاتھ تھامے وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، نیند سے جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے گل، بس کوئی بھی نہیں، ریلیکس۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے صالح شاہ نے اسے اپنی آواز کے ذریعے پرسکون کیا۔ کچھ لمحے بعد وہ پرسکون ہوتی گہری نیند سو گئی، مگر وہ صالح شاہ کی نیند غائب کر چکی تھی۔ سرخ آنکھیں اس کے وجود پر گاڑے وہ اس پل خود سے ایک جنگ لڑنے میں معروف تھا۔ شیزہ جب سے گھر آئی تھی خاموش تھی۔ ایک بار بھی صالح شاہ کا دل نہ چاہا وہ اس سے بات کرے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو یقیناً غصے کی انتہا کو پہنچ جاتا، اور وہ اس پل ہرگز بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس خود ہی سوال گو تھا، آخر اس کی بہن، اس کا خون اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ گل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ کتنے بڑے دل کی مالک تھی جس نے دھوکہ دیا، اس کی حفاظت کی، خود کی جان خطرے میں ڈال لی۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب شیر کو اپنے قریب آہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو سامنے ہی وہ مووی لگانے میں مگن تھی، جبکہ پاس ہی دوسرے صوفے پر کچھ سنیکس اور کولڈ ڈرنکس پڑی تھیں۔ ڈھیلے سے سیاہ رنگ کے ٹراؤزر پر پیلے رنگ کی کھلی شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی بونی بنائے وہ اس پل سیدھا شیر کے دل میں اتری۔ دو لمحہ لگے شیر کو سمجھنے میں۔ وہ اسے تنگ کرنے کو اگنور کرتی ہوئی اس پر بھرپور توجہ تھی۔ اس کی شرٹ پارسا دل کو حد سے زیادہ کھلی تھی، اتنی کہ وہ اس میں یوں تھی جیسے سمجھنے مشکل ہو اسے شرٹ کو پہنا ہوا تھا یا شرٹ نے اسے۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے شیر نے اسے بیٹھنے سے پہلے ہی اپنی جانب کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک بازو اس کی گردن کے گرد باندھ کر دوسرا اس کے سینے پر رکھتی وہ خود کو اس سے تھوڑا دور کر گئی۔ عین ممکن تھا اس کا چہرہ شیر دل کے چہرے سے ٹکرا جاتا۔ چھوڑیں اسے، اپنی جانب دیکھتے ہوئے وہ مشکل ہی بولی تھی۔ شیر اس کے یوں اٹھانے پر وہ حیران ہوئے احتجاج کرنے لگی۔ مجھے بے سکون کر کے تم سکون میں کیسے رہ سکتی ہو؟ اس کے گال سے اپنی داڑھی رب کرتے ہوئے شیر نے سرگوشی کی۔ وہ اس کی بھاری ہوتی ہوئی آواز پر گھبرا کر اس کی
शर्ट मुट्ठी में जकड़ गई। वो इस पर शेर दिल की निगाहों से दूर चली जाना चाहती थी। इसकी आंखों में जज्बातों का एक तूफान था। इसके सामने आकर वो इसके जज्बात जगा चुकी थी। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते शेर। इसको अपनी जानिब देखता वो बोली, इस पूरी दुनिया में इतनी मोहब्बत किसी ने किसी से नहीं की होगी दिल जितनी शेर दिल को पारसा से है। पेशानी पर बोसा देते शेर दिल ने पाँव के जरिए कमरे का दरवाजा खोला। अब वो मुझे छोड़ने वाले हैं। एक और शिकवा, तुम्हें लगता है मुझे तुम नहीं पसंद, हकीकत ये है तुम्हारे सिवा मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं पसंद। एक और भीगी सी सरगोशी। वो शेर दिल की भारी होती हुई सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर रही थी। अब बदल जाते हैं। आंखों में शिकवा लिए वह नम आवाज में बोली, मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल हो तुम। आंखों को बार बार चूमते हुए शेर दिल ने आज अपना आप पूरी तरह से इसके सामने वाजे किया। वो इसकी सरगोशियों पर बेयकीनी से देखी गई आंखों में मोहब्बत लिए वो इसके सामने था, बेहद करीब और फिर शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस वो उसी का सब कुछ मान जाती है, मरती मर जाती है मगर उसे शिरक कभी नहीं करती। तुम्हारा दूर हो जाना आधी अधूरी सांसों की मानिंद है जिससे इंसान जल्द ही खत्म हो जाता है। शर्ट की आस्तीन से झलकते इसके गुलाबी कलाइयों को थामते शेर दिल ने इन पर भरोसा दिया। तुम मेरी मलकियत हो जाना। इसकी नाक पे होंठ रखते हुए उसने राह फरार की। वो उसके लफ्ज पे सटपटाई भारी और मजीद भारी होती गई।